خواجہ سوداگر بچے کے ساتھ ہونے کی خوشی میں شکر خدا کا کرتا اور کوچ در کوچ چلا جاتا تھا۔ بارے بخیر و عافیت نزدیک قسطنطنیہ کے آپ پہنچے، باہر شہر کے مقام کیا۔ سوداگر بچے نے کہا، اے قبلہ، اگر رخصت دیجیے تو میں جا کر ماں باپ کو دیکھوں اور مکان صاحب کے واسطے خالی کروں۔ جب مزاج سامی میں آوے، شہر میں داخل ہو جے۔ خواجہ نے کہا، تمہاری خاطر تو میں یہاں آیا، اچھا خیر، جلد مل جل کر میرے پاس آؤ اور اپنے نزدیک میرے اترنے کو مکان دو۔ سوداگر بچہ رخصت ہو کر اپنے گھر میں آیا۔ سب وزیر کے محل کے آدمی حیران ہوئے کہ یہ مرد کون گھس آیا۔ سوداگر بچہ یعنی بیٹی وزیر کی اپنی ماں کے پاؤں پر جا گری اور روئی اور بولی کہ میں تمہاری جائی ہوں۔ سنتے ہی وزیر کی بیگم گالیاں دینے لگی کہ اے تتری، تو بڑی شتاہو نکلی، اپنا منہ تو نے کالا کیا اور خاندان کو رسوا کیا۔ ہم تو تیری جان کو رو پیٹ کر صبر کر کے تجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جا دفع ہو۔ تب وزیر زادی نے سر پر سے پگڑی اتار کر پھینک دی اور بولی، اے اماں جان، میں بری جگہ نہیں گئی، کچھ بدی نہیں کی، تمہارے باموجب فرمانے کے بابا کو قید سے چھڑانے کی خاطر یہ سب فکر کی۔ الحمدللہ کہ تمہاری دعا کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے پورا کام کر کے آئی ہوں کہ نشاپور سے اس سوداگر کو بما کتے جس کے گلے میں وہ لال پڑے ہیں اپنے ساتھ لائی ہوں، اور تمہاری امانت میں بھی خیانت نہیں کی۔ سفر کے لیے مردانہ بھیج کیا ہے، اب ایک روز کا کام باقی ہے، وہ کر کر قبلہ گاہ کو پنڈت خانے سے چھڑاتی ہوں اور اپنے گھر میں آتی ہوں۔ اگر حکم ہو تو پھر جاؤں اور ایک روز باہر رہ کر خدمت میں آؤں۔ ماں نے جب خوب معلوم کیا کہ میری بیٹی نے مردوں کا کام کیا اور اپنے تئیں سب طرح سلامت و محفوظ رکھا ہے، خدا کی درگاہ میں نہ کیسنی کی اور خوش ہو کر بیٹی کو چھاتی سے لگا لیا اور منہ چوما، بلائیں لیں، دعائیں دیں اور رخصت کیا کہ تو جو مناسب جانے سو کر، میری خاطر جمع ہوئی۔ وزیر زادی پھر سوداگر بچہ بن کر خواجہ سگ پرست پاس چلی۔ وہاں خواجہ کو جدائی اس کی اس بس کے شاک ہوئی، بے اختیار ہو کر کوچ کیا۔ اتفاق نزدیک شہر کے ادھر سے سوداگر بچہ جاتا تھا اور ادھر سے خواجہ آتا تھا، عین راہ میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ نے دیکھتے ہی کہا، بابا، مجھ بوڑھے کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گیا تھا؟ سوداگر بچہ بولا، آپ سے اجازت لے کر اپنے گھر گیا تھا، آخر ملازمت کے اشتیاق نے وہاں رہنے نہ دیا، آ کر حاضر ہوا۔ شہر کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک باغ سایہ دار دیکھ کر خیمہ استاد کیا اور وہیں اترے۔ خواجہ اور سوداگر بچہ باہم بیٹھ کر شراب و کباب پینے کھانے لگے۔ جب عصر کا وقت ہوا، سیر تماشے کی خاطر خیمے سے نکل کر سندلیوں پر بیٹھے۔ اتفاقاً ایک راول بادشاہی ادھر آ نکلا۔ ان کا لشکر اور نشست برخاست دیکھ کر اچنبھے ہو رہا اور دل میں کہا، شاید ایلچی کسو بادشاہ کا آیا ہے۔ کھڑا تماشا دیکھتا تھا۔ خواجہ کے شاطر نے اس کو آگے بلایا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کا امیر شکار ہوں۔ شاطر نے خواجہ سے اس کا احوال کہا۔ خواجہ نے غلام کافی کو کہا کہ جا کر بازدار سے کہے کہ ہم مسافر ہیں، اگر جی چاہے تو آؤ بیٹھو، قہوہ کلیان حاضر ہے۔ جب میر شکار نے نام سوداگر کا سنا، زیادہ متعجب ہوا اور یتیم کے ساتھ خواجہ کی مجلس میں آیا۔ وہ لوازم اور شان و شوکت اور سپاہ و غلام دیکھے۔ خواجہ اور سوداگر بچے کو سلام کیا اور مرتبہ سگ کا نگاہ کیا۔ ہوش اس کے جاتے رہے، ہکا بکا سا ہو گیا۔ خواجہ نے اسے بٹھلا کر قہوے کی ضیافت کی۔ کراول نے نام و نشان خواجہ کا پوچھا۔ جب رخصت مانگی، خواجہ نے کئی تھان اور کچھ تحفے اسے دے کر اجازت دی۔ صبح کو جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، درباریوں سے خواجہ سوداگر کا ذکر کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ مجھ کو خبر ہوئی۔ میر شکار کو میں نے روبرو طلب کیا اور سوداگر کا احوال پوچھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا عرض کیا۔ سننے سے کتے کے تجمل کے اور دو آدمیوں کے پنجرے میں قید ہونے کے مجھ کو خفگی آئی۔ میں نے فرمایا، وہ مردود تاجر واجب القتل ہے۔ نسکچیوں کو حکم کیا کہ جلد جاؤ، اس بے دین کا سر کاٹ لاؤ۔ قضاکار وہی ایلچی فرنگ کا دربار میں حاضر تھا، مسکرایا۔ مجھے اور بھی غضب زیادہ ہوا۔ فرمایا کہ اے بے ادب، بادشاہوں کے حضور میں بے سبب دانت کھولنے ادب سے باہر ہے، بے محل ہنسنے سے رونا بہتر ہے۔ اس نے التماس کیا، جہاں پناہ کئی باتیں خیال میں گزریں، لہذا فدوی متبسم ہوا۔ پہلے یہ کہ وزیر سچا ہے، اب قید خانے سے رہائی پاوے گا۔ دوسرے یہ کہ بادشاہ خون ناحق سے اس وزیر کے بچے۔ تیسرے یہ کہ قبلہ عالم نے بے سبب اور بے تقصیر سوداگر کو حکم قتل کا کیا۔ ان حرکتوں سے تعجب آیا کہ بے تحقیق اے بے وقوف کے کہنے سے آپ ہر کسوں کو حکم قتل کا کر بیٹھتے ہیں۔ خدا جانے فی الحقیقت اس خواجہ کا احوال کیا ہے، اسے حضور میں طلب کیجیے اور اس کی واردات پوچھیے۔ اگر تقصیر وار ٹھہرے تب مختار ہو، جو مرضی میں آوے اس سے سلوک کیجیے۔ جب ایلچی نے اس طرح سے سمجھایا، مجھے بھی وزیر کا کہنا یاد آیا۔ فرمایا، جلد سوداگر کو اس کے بیٹے کے ساتھ اور وہ سگ اور کفس حاضر کرو۔ پرچی اس کے بلانے کو دوڑائے، ایک دم میں سب کو حضور میں لے آئے، روبرو طلب کیا۔
پہلے خواجہ اور اس کا پسر آیا، دونوں لباس فاخرہ پہنے ہوئے۔ سوداگر بچے کا جمال دیکھنے سے سب ادنا اعلیٰ حیران ہوئے۔ ایک خوان طلائی جواہر سے بھرا ہوا کہ ہر ایک رقم کی چھوٹ نے سارے مکان کو روشن کر دیا۔ سوداگر بچہ ہاتھ میں لیے آیا اور میرے تخت کے آگے نچھاور کیا۔ آداب کو نشاد بجا لا کر کھڑا ہوا۔ خواجہ نے بھی زمین چومی اور دعا کرنے لگا۔ اس گویا سے بولتا تھا کہ گویا بلبل ہزار داستان ہے۔ میں نے اس کی لیاقت کو بہت پسند کیا، لیکن عتاب کے روح سے کہا، اے شیطان آدمی کی صورت، تو نے یہ کیا جال پھیلایا ہے اور اپنی راہ میں کنواں کھودا ہے؟ تیرا کیا دین ہے اور یہ کون آئین ہے؟ کس پیغمبر کی امت ہے؟ اگر کافر ہے تو بھی یہ کیسی امت ہے؟ اور تیرا کیا نام ہے کہ تیرا یہ کام ہے؟ ان نے کہا، قبلہ عالم کی عمر و دولت بڑھتی رہے۔ غلام کا دین یہ ہے کہ خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد 12 امام کو اپنا پیشوا جانتا ہوں، اور آئین میری یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں اور حج بھی کر آیا ہوں اور اپنے مال سے خمس زکوٰۃ دیتا ہوں اور مسلمان کہاتا ہوں۔ لیکن ظاہر میں یہ سارے عیب جو مجھ میں بھرے ہیں، جن کے سبب سے آپ ناخوش ہوئے ہیں اور تمام خلق اللہ میں بدنام ہو رہا ہوں، اس کا ایک باعث ہے کہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ ہر چند سخت پرست مشہور ہوں اور مزائد محسوس دیتا ہوں، یہ سب قبول کیا ہے، پر دل کا بھید کسوں سے نہیں کہا۔ اس بہانے سے میرا غصہ زیادہ ہوا اور کہا، مجھے تو باتوں میں پھسلاتا ہے، میں نہیں ماننے کا جب تلک اس اپنی گمراہی کی دلیل معقول عرض نہ کرے کہ میرے دل نشیں ہو، تب تو جان سے بچے گا، نہیں تو اس کے قصاص میں تیرا پیٹ چاک کرواؤں گا، تو سب کو عبرت ہو کہ بارے دیگر کوئی دین محمدی میں رکھنا نہ کرے۔ خواجہ نے کہا، اے بادشاہ، مجھ پر کم بخت کے خون سے درگزر کر اور جتنا مال میرا ہے کہ گنتی اور شمار سے باہر ہے، سب کو ضبط کر لے اور مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے تخت کے تصدق کر کر چھوڑ دے اور جاں بخشی کر۔ میں نے تبسم کر کے کہا، اے بے وقوف، اپنے مال کی تمام مجھے دکھاتا ہے، سوائے سچ بولنے کے اب تیری مخلصی نہیں۔ یہ سنتے ہی خواجہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکنے لگے اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر ایک آہ بھری اور بولا، میں تو بادشاہ کے روبرو گنہگار ٹھہرا، مارا جاؤں گا، اب کیا کروں، تجھے کس کو سونپوں؟ میں نے ڈانٹا کہ اے مکار، بس اب بہت عذر کیے، جو کہتا ہے جلد کہے۔ تب تو اس مرد نے قدم بڑھا کر تخت کے پاس آ کر پائے کو بوسہ دیا اور صفت و ثنا کرنے لگا اور بولا، اے شہنشاہ، اگر حکم قتل کا میرے حق میں نہ ہوتا تو سب سے آستین سہتا اور اپنا ماجرا نہ کہتا، لیکن جان سب سے عزیز ہے، کوئی آگ سے کنویں میں نہیں گرتا، بس جان کی محافظت واجب ہے اور ترک واجب کا خلاف حکم خدا کے ہے۔ خیر، جو مرضی مبارک یہی ہے تو سرگزشت اس پرضعیف کی سنیے۔ پہلے حکم ہو کہ وہ دونوں کفس جن میں 2 آدمی قید ہیں حضور میں لا کر رکھیں۔ میں اپنا احوال کہتا ہوں، اگر کہیں جھوٹ کہوں تو ان سے پوچھ کر مجھے قائل کیجیے اور انصاف فرمائیے۔ مجھے یہ بات اس کی پسند آئی۔ پنجروں کو منگوا کر ان دونوں کو نکلوا کر خواجہ کے پاس کھڑا کیا۔ خواجہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ مرد جو داہنی طرف ہے غلام کا بڑا بھائی ہے اور جو بائیں کو کھڑا ہے منجلہ برادر ہے۔ میں ان دونوں سے چھوٹا ہوں، میرا باپ ملک فارس میں سوداگر تھا۔ جب میں 14 برس کا ہوا، قبلہ گاہ نے رحلت کی۔ جب تجہیز و تکفین سے فراغت ہوئی اور پھول اٹھ چکے، ایک روز ان دونوں بھائیوں نے مجھے کہا کہ اب باپ کا مال جو کچھ ہے تقسیم کر لیں، جس کا دل جو چاہے سو کام کرے۔ میں نے سن کر کہا، اے بھائیو، یہ کیا بات ہے؟ میں تمہارا غلام ہوں، بھائی چارے کا دعویٰ نہیں رکھتا۔ ایک باپ مر گیا، تم دونوں میرے پدر کی جگہ میرے سر پر قائم ہو۔ ایک نان خشک چاہتا ہوں جس میں زندگی بسر کروں اور تمہاری خدمت میں حاضر رہوں۔ مجھے حصے بکرے سے کیا کام ہے؟ تمہارے آگے کے جھوٹے سے اپنا پیٹ بھر لوں گا اور تمہارے پاس رہوں گا۔ میں لڑکا ہوں، کچھ پڑھا لکھا بھی نہیں، مجھ سے کیا ہو سکے گا؟ ابھی تم مجھے تربیت کرو۔ یہ سن کر جواب دیا کہ تو چاہتا ہے اپنے ساتھ ہمیں بھی خراب اور محتاج کرے۔ میں چپکا ایک گوشے میں جا کر رونے لگا، پھر دل کو سمجھایا کہ بھائی آخر بزرگ ہیں، میری تعلیم کی خاطر چشم نمائی کرتے ہیں کہ کچھ سیکھے۔ اس فکر میں سو گیا۔ صبح کو ایک پیادہ قاضی کا آیا اور مجھے دارالشرع میں لے گیا۔ وہاں دیکھا تو یہی دونوں بھائی حاضر ہیں۔ قاضی نے کہا، کیوں اپنے باپ کا ورثہ 5 چونٹ نہیں لیتا؟ میں نے گھر میں جو کہا تھا وہاں بھی جواب دیا۔ بھائیوں نے کہا، اگر یہ بات اپنے دل سے کہتا ہے تو ہمیں لا دعویٰ لکھ دے کہ باپ کے مال و اسباب سے مجھے کچھ علاقہ نہیں۔ تب بھی میں نے یہی سمجھا کہ یہ دونوں میرے بزرگ ہیں، میری نصیحت کے واسطے کہتے ہیں کہ باپ کا مال لے کر بے جا تصرف نہ کرے۔ بموجب ان کی مرضی کے فارغ خطی بمہر قاضی میں نے لکھ دی۔ یہ راضی ہوئے۔ میں گھر میں آیا۔ دوسرے دن مجھ سے کہنے لگے، اے بھائی، یہ مکان جس میں تو رہتا ہے ہمیں درکار ہے، تو اپنی بود و باش کی خاطر اور جگہ لے کر جا رہے۔
तब मैंने दरियाफ्त किया कि ये बाप की हवेली में भी रहने से खुश नहीं। लाचार इरादा उठ जाने का किया। जहाँ पनाह जब मेरा बाप जीता था तो जिस वक्त सफ़र से आता था हर एक मुल्क का तोहफा बतरीक सौगात कहलाता और मुझे देता। इस वास्ते के छोटे बेटे को हर कोई ज़्यादा प्यार करता है। मैंने उनको बेच बेच कर थोड़ी सी अपनी नज की पूंजी बहम पहुंचाई थी। इससे कुछ खरीद फरोख्त करता। एक बार लौंडी मेरी खातिर तुर्किस्तान से मेरा बाप लाया और एक दफ़ा घोड़े लेकर आया। उनमें से एक बछेड़ा नाकुंद के होनहार था, वो भी मुझे दिया। मैं अपने पास से दाना घास उसका करता था। आखिर उनकी बेमुरवती देखकर एक हवेली खरीद की, वहाँ जा रहा। ये कुत्ता भी मेरे साथ चला आया। वास्ते ज़रूरियात के असबाब खानादारी का जमा किया और 2 गुलाम खिदमत की खातिर मोल लिए। बाकी पूंजी से एक दुकान बाजी की करके खुदा के तवक्कल पर बैठा, अपनी किस्मत पर राजी था। अगरचे भाइयों ने बदखलकी की पर खुदा जो मेहरबान हुआ, 3 बरस के अरसे में ऐसी दुकान जमी कि मैं साहिब एतबार हुआ। सब सरकारों में जो तोहफा चाहता मेरी ही दुकान से जाता। उसमें बहुत से रुपए कमाए और निहायत फरागत से गुजरने लगी। हर दम जनाब बारी में शुक्राना करता और आराम से रहता। इत्तफाकन जुम्मे के रोज़ मैं अपने घर में बैठा था कि एक गुलाम मेरा सौदा सल्फ को बाजार गया था। बाद एकदम के रोता हुआ आया। मैंने सबब पूछा कि तुझे क्या हुआ। खफा होकर बोला कि तुम्हें क्या काम है, तुम खुशी मनाओ, लेकिन क़यामत में क्या जवाब दोगे। मैंने कहा, ए हबशी, ऐसी क्या बात तुझ पर नाजिल हुई। उसने कहा, ये गज़ब है कि तुम्हारे बड़े भाइयों की चौक के चौराहे में एक यहूदी ने मशकें बांधी है और कुमचियाँ मारता है और हंसता है कि अगर मेरे रुपए ना दोगे तो मारते मारते मार ही डालूंगा, भला मुझे सवाब तो होगा। बस तुम्हारे भाइयों की ये नौबत और तुम बेफिक्र हो, ये बात अच्छी है, लोग क्या कहेंगे। ये बात गुलाम से सुनते ही लहू ने जोश किया। नंगे पांव बाजार की तरफ दौड़ा और गुलामों को कहा, जल्द रुपए लेकर आओ। जो ही वहाँ गया देखा तो कुछ गुलाम ने कहा था, सच है, उन पर मार पड़ रही है। हाकिम के प्यादों को कहा, वास्ते खुदा की जरा रह जाओ, मैं यहूदी से पूछूं कि ऐसी क्या तकसीर की है जिसके बदले ये ताजीज़ की है। ये कहकर मैं यहूदी के नज़दीक गया और कहा, आज रोज़े दीना है, उनको क्यों ज़रबे शल्लाक कर रहा है। उसने जवाब दिया, अगर हिमायत करते हो तो पूरी करो, इनके एवज़ रुपए हवाले करो, नहीं तो अपने घर की राह लो। मैंने कहा, कैसे रुपए। दस्तावेज़ निकाल, मैं रुपए गिन देता हूँ। उनने कहा, तमस्सिक हाकिम के पास दे आया हूँ। उसमें मेरे दोनों गुलाम 2 बजरा रुपए लेकर आए। 1000 रुपए मैंने यहूदी को दिए और भाइयों को चढ़ाया। उनकी ही सूरत हो रही थी कि बदन से नंगे और भूखे प्यासे। अपने हमरा घर में लाया, वही हमाम में नहलवाया, नई पोशाक पहनाई, खाना खिलाया। हरगिज़ उनसे ये ना कहा कि इतना माल बाप का तुमने क्या किया, शायद शर्मिंदा हूँ। ए बादशाह, ये दोनों मौजूद हैं, पूछिए कि सच कहता हूँ या कोई बात झूठ भी है। खैर, जब कई दिन में मार की कोफ से बहाल हुए, एक रोज़ मैंने कहा कि ए भाइयों, अब इस शहर में तुम बेएतबार हो गए हो, बेहतर ये है कि चंद रोज़ सफ़र करो। ये सुनकर चुप हो रहे। मैंने मालूम किया कि राज़ी हैं। सफ़र की तैयारी करने लगा। पाल परतल, बार बर्दारी और सवारी की फिक्र करके 20,000 रुपए की जिन्स तिजारत की खरीद की। एक काफिला सौदागरों का बुखारे को जाता था, उनके साथ कर दिया। बाद 1 साल के वो कारवां फिर आया, उनकी खैर खबर कुछ न पाई। आखिर एक आशना से कस्में देकर पूछा। उसने कहा, जब बुखारे में गए, एक ने जुए खाने में अपना तमाम माल हार दिया, अब वहाँ की जारूब कशी करता है और फिर को लेपता पूछता है। जवारी जो जमा होते हैं उनकी खिदमत करता है। वो बतरी खैरात के कुछ देते हैं, वहाँ गरगा बना पड़ा रहता है। और दूसरा बूजा फरोश के लड़के पर आशिक हुआ, अपना सारा माल सर्फ किया, अब वो बूजे खाने की टहल किया करता है। काफले के आदमी इसलिए नहीं कहते कि तू शर्मिंदा होगा। ये हवाल उस शख्स से सुनकर मेरी अजब हालत हुई। मारे फिक्र के नींद भूख जाती रही। ज़्यादा राह लेकर कस्त बुखारे का किया। जब वहाँ पहुँचा, दोनों को ढूंढ ढांढ कर अपने मकान में लाया, गुस्ल करवा कर नई पोशाक पहनाई और उनकी खुजालत के डर से एक बात मुँह पर ना रखी। फिर माल सौदागरी का उनके वास्ते खरीदा और इरादा घर का किया। जब नज़दीक निशापुर के आया, एक गाँव में बमा माल असबाब उनको छोड़कर घर में आया, इसलिए कि मेरे आने की किसों को खबर ना हो। बाद 2 दिन के मशहूर किया कि मेरे भाई सफ़र से आए हैं, कल उनके इस्तकबाल की खातिर जाऊंगा। सुबह को चाहा कि चलूं। एक गरीस उस मौजा का मेरे पास आया और फरियाद करने लगा। मैं उसकी आवाज़ सुनकर बाहर निकला। उसे रोता देखकर पूछा कि क्यों जारी करता है। वो बोला, तुम्हारे भाइयों के सबब से हमारे घर लूटे गए, काश कि तुम उनको वहाँ ना छोड़ आते। मैंने पूछा, क्या मुसीबत गुजरी। बोला कि रात को डाका आया, उनका मालो असबाब लूटा और हमारे घर भी लूट ले गए। मैंने अफसोस किया और पूछा कि अब वो दोनों कहाँ हैं। कहा, शहर के बाहर नंगे मंगे खराब खस्ता बैठे हैं। वहीं 2 जोड़े कपड़ों के साथ लेकर गया, पहनाकर घर में लाया। लोग सुनकर उनके देखने को आते और ये मारे शर्मिंदगी के बाहर ना निकलते।
3 महीने इसी तरह गुजरे। तब मैंने अपने दिल में गौर की कि कब तलक ये कोने में दबके बैठे रहेंगे। बने तो इनको अपने साथ सफ़र में ले जाऊं। भाइयों से कहा, अगर फरमाइए तो ये फिद्वी आपके साथ चले। ये खामोश रहे। फिर लवाजमा सफ़र को और जिन्स सौदागरी की तैयारी करके चला और इनको साथ लिया। जिस वक्त माल की ज़कात देकर असबाब कश्ती पर चढ़ाया और लंगर उठाया, नाव चली। ये कुत्ता किनारे पर सो रहा था। जब चौंका और जहाज़ को मांझधार में देखा, हैरान होकर भौंका और दरिया में कूदा और पीड़ने लगा। मैंने एक पिन सुई दौड़ा दी, बारिश को लेकर कश्ती में पहुंचाया। 1 महीना खैर वाफियत से दरिया में गुजरा। कहीं मंजला भाई मेरी लौंडी पर आशिक हुआ। एक दिन बड़े भाई से कहने लगा कि छोटे भाई की मिन्नत उठाने से बड़ी शर्मिंदगी हासिल हुई, इसका तदराक क्या करें। बड़े ने जवाब दिया कि एक सलाह दिल में ठहराई है, अगर मन आवे तो बड़ी बात है। आखिर दोनों ने मसलहत करके तजवीज़ की कि इसे मार डालें और सारे माल असबाब के काबिज मुतसर्रफ हों। एक दिन मैं जहाज़ की कोठरी में सोता था और लौंडी पाँव दाब रही थी। मंझला भाई आया और जल्दी से मुझे जगाया।